ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ والدین اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں ماحول نہیں دیتے، ایسا ماحول جس سے اولاد نیکی پر عمل کی طرف مائل ہو۔ بچے نصیحت سے اتنا نہیں مانتے جتنا ماحول سے تبدیل ہوتے ہیں، جتنا آپ کے عمل سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس میں بہت جلدی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس کا استعمال آپ کو نہیں آتا، آپ کی اولاد کو آتا ہے۔ پھر آپ کی اولاد سکول میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آج کل نوجوان بڑی تیزی سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ عقلیات کا زمانہ ہے، ہر بچہ عقلی دلیل چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو مطمئن کریں، آپ اس کو ڈانٹ دیں گے، اس کے ذہن میں وہ سوال جو ہے وہ اس کو ڈستا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ الحاد کی طرف جانے کی یہ ایک وجہ ہے۔ تو بہرحال پڑھے لکھے ماحول میں اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں، بے حیائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ الحاد کا ہے کہ نوجوان نسل بہت تیزی سے اللہ کا انکار کرنے کی طرف جا رہی ہے، دین کا انکار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ والدین کا ماحول ہے۔ نے دنیاوی تعلیم کو عذاب بنا کر بچوں کے سروں پر سوار کیے ہوئے، نتیجتاً بچے کو مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، آگے جا کر یونیورسٹی میں، کالج میں وہ ملحدین کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے یا بے حیا لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، نتیجتاً وہ ہر چیز سے جاتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ والدین۔ وہ حدیث ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو لامذہب بناتے ہیں۔ تو ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ نام کی حد تک تو مسلمان ہیں، اگلا جو زمانہ اژدہے کی طرح منہ کھول کر سامنے آ رہا ہے اس میں ایمان کا بنیادی مسئلہ ہوگا کہ بچہ مسلمان بھی رہتا ہے، اس کی حیا محفوظ رہتی ہے یا نہیں، وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کر پاتا ہے یا نہیں۔ اس لیے والدین سب سے بنیادی سوال، سب سے بنیادی مسئلہ بچوں کی ایمان کو رکھیں کہ مستقبل میں یہ اچھے مسلمان بنیں، اگلے نمبر پر پھر ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام کریں، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو ماحول دینا پڑے گا، آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ جو احساس کمتری میں ہم مبتلا ہیں کہ اگر گھر میں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس احساس سے باہر آنا پڑے گا۔ تھوڑا سا سیرت کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کون سا ماحول پسند فرمایا، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو کس طرح کا ماحول دیا، آگے امت کے بڑوں نے، اسلاف نے، اکابرین نے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دیا ہے۔ اگر یہ ماحول اپنے بچوں کو دے دیں گے تو بچے راہ راست پہ رہیں گے، ورنہ پھر کل کو خدا جانے وہ آپ کو بھی پہچانیں گے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔